أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ نور یہ مدنی صورت ہے اور بہت مشہور واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ بہتان لگانے کا جو منافقین نے کیا، اور یہ واقعہ غزوہ احزاب کے بعد پیش آیا. جب اس کی آیات آئیں گی آگے تو انشاءاللہ اس کی تفصیل میں بتاؤں گا، لیکن مختصر طور پہ یہ ہے کہ غزوہ احزاب وہ جتھا تھا یا وہ غزوہ تھا جس میں سارے خطہ عرب کے بیشتر قبائل شریک ہو گئے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح بھی ہو ریاست مدینہ کو ختم کرنا ہے، مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنا ہے اور اسلام کا راستہ ہر قیمت پہ روکنا ہے. جب وہ اس مشن میں ناکام ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نامراد کر دیا، تو پھر انہوں نے دوسرے انداز سے سوچنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا ممکن نہیں ہے. یہ ان کا آخری زور تھا جو لگا لیا انہوں نے غزوہ احزاب میں. یہ ایک آخری کوشش تھی ان کی. اس کے بعد کافر بھی مایوس ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اعلان فرما دیا کہ اب آئندہ کافر اور مشرک تمہارے اوپر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ تم چڑھائی کرو گے ان پہ. اور وہ بات بالکل صحیح ہو گئی کہ معاملہ جو تھا منظرنامہ بالکل یکسر بدل گیا. جو کافر اور مشرک تھے وہ بالکل بیک فٹ پہ چلے گئے، اور مسلمانوں کی کارروائیاں جو تھیں وہ پھر اقدام تھے، دفاع نہیں تھا. لیکن اس میں کیونکہ کافر اور مشرک مایوس ہو گیا تھے کہ مسلمانوں کو اب ان کی بڑھتی تعداد سے روکنا بھی ممکن نہیں اور ان کو میدان جنگ میں شکست دینا بھی ممکن نہیں، لہٰذا انہوں نے پلاننگ بنائی کہ کسی طریقے سے جو مسلمانوں کی جماعت ہے اور جو مسلمانوں کی ایک گروہ ہے، اس کو اندر سے کسی طرح سے غتربود کیا جائے، سازش کر کے، مکر فریب کر کے
ان کے اندر کوئی ایسی چنگاری لگائی جائے جو شعلہ بن کے اس سارے نظام کو، ساری تحریک کو، ساری اس دعوت کو، سارے اس تبلیغ کو ختم کر دے۔ اور وہ چنگاری یہی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ معاذ اللہ بدکاری کا بہتان لگایا گیا، اور پھر یہ آگ جو ہے بڑکی تو خوب، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو اپنی تدبیر سے بجھا دیا۔ اب اس واقعے کا ذکر جو ہے نا وہ تو آگے آتا ہے اسی سورہ کی آیت نمبر 11 سے لے کر 20 نمبر تک مکمل طور پہ 10 آیتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے بارے میں نازل فرمائیں۔ لیکن وہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے یا اس واقعے پہ تبصرہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بعض احکامات دے دیے۔ قرآن مجید کی 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں خواتین سے متعلق بیشتر مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو سورہ نساء ہے، اور دوسری یہ سورہ نور ہے، اور تیسری سورہ احزاب ہے۔ اب اس سورہ میں کیونکہ بیان کرنا تھا وہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ اور بڑی تنبیہ کرتے ہوئے آیات نازل فرما دیں زنا کے بارے میں۔ پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، سورتن، یہ ایک صورت ہے، انزلناہا، جس کو ہم نازل کر رہے ہیں، وفرضناہا، اور اس کو ہم فرض، یہ جو آگے آیات آ رہی ہیں یا جو اصول اور قوانین بتا رہے ہیں، یہ محض ایک اخلاقی سفارش نہیں ہے۔ فرضنا، یہ ہم نے قانون بنا دیا ہے، فرضنا، ہم نے بنایا ہے، وانزلنا، اور نازل کی ہم نے، فیہا، اس سورہ میں، آیات بینات، بڑی کھول کے ہم نے باتیں بتائی ہیں، گول مول کر کے نہیں بتائی۔ کوئی آدمی اندھا اور بہرا ہوگا اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اس طرح کھول کے باتیں بتائی ہیں۔ ایک ہی آیت میں 3 دفعہ نا کا صیغہ استعمال کرنا، ہم نے نازل کیا، ہم نے فرض کیا، یہ ہم نے قانون بنایا، یہ ہم نے یہ آیات نازل کی۔ ہم پہ زور اس لیے ہے کہ بعض وقت ایسے اللہ کو پتہ تھا کہ بعض بدبخت لوگ ایسے آئیں گے جو ہماری ان باتوں کا مذاق اڑائیں گے، ان باتوں پہ معاذ اللہ طعن کریں گے، ان باتوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کریں گے، لوگوں میں لکھ کے تحریر سے، تقریروں سے، بات سے شکوک و شبہات پیدا کریں گے۔ اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں یہ وعدہ کر دیا کہ ہم ہیں سب سے زیادہ طاقت والے، اس کائنات کے مالک، زمین و آسمان کے بنانے والے اور تمہیں پیدا کرنے والے۔ تمہارے جو جسم کے تقاضے ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں، جو تمہارے اندر کمزوریاں رکھی ہیں انہیں بھی ہم جانتے ہیں، جو تمہارے اندر خوبیاں رکھی ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ لہذا یہ قانون جو ہم بنا رہے ہیں عین فطرت کے مطابق قانون ہے، یہ تمہیں قبول کرنا پڑے گا، تم چاہو یا نہ چاہو، یہ قانون ہمارا بنایا ہوا ہے۔ اور فرضنا، ہم نے فرض کیا، قانون بنا دیا، یہ مال ایسے نہیں ہے اچھا جی ہو جائے تو اچھا ہے، نہ کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں، بڑی حرج کی بات ہے، بہت حرج۔ جو آدمی اس میں معمولی سا بھی کراہت کہتے ہیں ناپسندیدگی کو، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ان بتائے ہوئے قوانین کے بارے میں معمولی سی کراہت بھی اپنے دل میں رکھے گا، اللہ اس کے سارے اعمال برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ بہت معاملہ ہے ایمان کا۔ صحابہ کرام جو تھے نا وہ اپنے ایمان کے بارے میں ایسے ہی فکر مند نہیں رہتے تھے۔ تابعی عبید اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں 30 صحابہ کرام سے ملا، 30 صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بعض کو جنت کی بشارت بھی دی ہوئی تھی۔ ان میں وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے ملا، میں حضرت ابو ہریرہ سے ملا، حضرت عائشہ سے ملا، حضرت ام سلمہ سے ملا، 30 صحابہ کرام سے میں ملا،
اور 30 کے 30 صحابہ کرام جو تھے نا وہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند تھے کہ میرا ایمان کیسا ہے۔ حضرت عمر جیسا آدمی فوت ہوتے ہوئے حضرت ابو حذیفہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ کو نام بتائے تھے کہ یہ منافقین ہیں، لیکن یہ راز کی بات ہے، یہ تمہیں میں راز کے طور پہ بتا رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ حضرت عمر جیسا آدمی فکر مند تھا کہ کہیں میرا نام تو ان لوگوں میں نہیں جو نام بتائے ہیں ابو حذیفہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پوچھتے تھے، حضرت ابو حذیفہ بتاتے نہیں تھے، میرے پاس یہ امانت ہے۔ جب فوت ہونے لگے اسے پھر اصرار کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضرت ابو حذیفہ نے یہ بات بتائی کہ اے امیر المومنین آپ کا نام نہیں ہے۔ اتنا یہ معاملہ نازک ہے ایمان کا۔ حضرت سفیان ثوری کا شاید قول ہے یا کسی دوسرے تابعی کا کہ مجھے اپنے اعمال کی قطعاً کوئی فکر نہیں، اپنے برے اعمال یا اپنے گناہوں والے اعمال کی بالکل فکر نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ تو میں اللہ سے توبہ کروں گا، اللہ معاف کرے گا۔ مجھے فکر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس دنیا سے بغیر ایمان کے رخصت ہو جاؤں، میرا ایمان نہ چھین لیا جائے۔ ایمان کی فکر ہے مجھے، بڑی قیمتی چیز ہے ایمان، ہمیں چونکہ یہ مل گئی ہے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ اس ایمان کی قدر و قیمت آج بھی ان سے پوچھیں جو ایمان لانا چاہتے ہیں لیکن کافروں کے ڈر سے ایمان نہیں لا سکتے، اور اس کی بے شمار مثالیں آپ کو ہندوستان میں مل جائیں گی۔ ہمارے اپنے دادا جی وہ کتابت کا کام کرتے تھے، اور اس زمانے میں امرتسر جاتے تھے، وہاں پریس سے کام لاتے تھے اور اپنے گاؤں میں کتابت کر کے واپس لے جاتے۔ ایک دفعہ گئے وہاں پہ پریس میں، اور دادا جان کو واپسی کی جلدی تھی، تو پوچھا پریس والوں سے کہ مالک کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جو ٹائم ہے نا ظہر کے بعد کا، اس کے بعد مالک جو ہے وہ بالا خانے میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ اوپر چلا گیا ہے، اب آپ وہاں نہیں جا سکتے یا اس کو مل نہیں سکتے۔ دادا جان کہنے لگے کہ مجھے بڑی مجبوری ہے، میں نے آج ہی واپس جانا ہے اور میرا سفر لمبا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملازم نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں اوپر، اگر ملتا ہے تو مل لیں۔ وہ دادا جان گیا اوپر، ناک کیا، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ دادا جان نے درز سے دیکھا اس کو، دروازے کی درز سے، وہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا، ہندو تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، لیکن بس یہ نصیب کی بات ہے، یا جس کو اللہ تعالیٰ نے راہ دکھانی ہو وہ تباد کرتا تھا قرآن مجید کی۔ دادا جان نے تھوڑا انتظار کیا، جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا دادا جان نے دوبارہ ناک کیا اس کو، اس نے کنڈی کھولی، کہنے لگا نور اللہ کیسے آئے ہو اوپر؟ یہاں تو کسی کو اس وقت آنے کی اجازت نہیں ہے۔ بتایا انہوں نے یہ میری مجبوری ہے اس لیے میں آیا ہوں۔ پھر پوچھنے لگا کہ نور اللہ کیا تم نے کوئی چیز تو نہیں دیکھی اندر تم نے جھانکا تو نہیں؟ کہنے لگے میں نے دیکھا ہے تم نماز پڑھ رہے تھے۔ کہنے لگا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میں اعلان اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے ہندو لوگ قتل کر دیں گے، مجھے چھوڑیں گے نہیں، اس لیے میں اعلان نہیں کرتا، لیکن میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ یہ ہے ایمان کی قدر و قیمت۔ آج بھی معاملہ یہی ہے کہ ایمان لانے والے جو ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن ہمیں چونکہ مفت میں ملا ہے پاکستان، پاک ملک، مقدس سرزمین، بڑی اچھی سرزمین، ہمیں سارے گناہ معاف۔ ایسا اللہ تعالیٰ معاف کرے، زبان سے نکالنے کو طبیعت نہیں چاہتی۔ پورے ملک میں طوفان نوح کی تصور ذہن میں آ رہا ہے، پورے ملک میں کوئی ملک کا صوبہ ایسا نہیں جہاں پہ طوفان نہیں آیا، تباہی نہیں مچی، سڑکیں ختم ہو گئی، فصلیں برباد ہو گئیں، باغات برباد ہو گئے، اور بچے، بوڑھے، عورتیں کتنے ہلاک ہو گئے۔ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ 14 اگست کو کنجری، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بڑی طبیعت جو ہے نا جلتی ہے، دل کٹتا ہے۔ قوم کی بچیوں کو نچایا ان بدبختوں نے، اور اس وقت یہ سیلاب آیا ہوا تھا ملک پہ۔
اللہ کا عذاب مسلط تھا اس وقت. اس میں یہ وزیر اعظم بھی اور وزراء بھی اور جتنے بدماش اور گنڈے تھے یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے وہ ڈانس دیکھنے کے لیے بچیوں کا. ان ظالموں کا ایمان ہے یہ پاکستان تم نے اس لیے بنایا تھا جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تمہارے اوپر. اس وقت بھی تمہیں ہوش نہیں ہے, اس وقت بھی تمہاری عقل اور لیکن وہی بات ہے اللہ نے فرمایا کہ ہم بعض لوگ آنکھوں میں پٹیاں باندھ دیتے ہیں, ان کو ہدایت کی توفیق دیتے نہیں ہیں. دعا تو ہم یہی کرتے ہیں, اللہ سے ڈر بھی لگتا ہے کہ یا اللہ ان بدبختوں کو ہدایت نصیب کر, اور اگر یا اللہ تم نے ہدایت کا دروازہ بند ہی کیا ہے تو پھر یا اللہ تمہیں برباد کر رہے ہیں. عوام کا کیا حال ہے, اور اقتدار کی رسا کشی, انتقام, حسد, ایک دوسرے کے خلاف سازشیں, مکر و فریب وہ عروج پہ ہے. ہمارے اقتدار کو کوئی چیلنج نہ کرے, ہماری کرسی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. عوام تباہ ہو رہے ہیں, ہلاک ہو رہے ہیں. یہ کہاں کا ایمان ہے, یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ اور اب بھی یہ عذاب کا نام لے نا تو لوگ نہیں جی نہیں عذاب کا نام نہ لو, عذاب کا نام نہ لو. عذاب سے ڈر لگتا ہے, ڈر لگتا ہے تو بندے دے پتر بڑھو, اللہ کے آگے استغفار کرو, توبہ کرو. اللہ کو غضبناک کرنے والے, اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال اور کرتوت جو ہیں وہ چھوڑو. اس لیے ایمان جو ہے نا آج اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہمارے ایمان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کیسا ایمان ہے. اگر یہ کچھ ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کم از کم جو تمہارے حکمرانوں کی بدماشیاں اور کرتوت ہیں ان میں تمہارے دل میں کراہت بھی نہیں ہے تو تمہارا بھی ایمان نہیں ہے. یہ تو کم از کم درجہ ہے کہ جو جن گناہ کا ارتکاب کر رہی ہیں ہمارے سردار کہنا چاہیے سارے اس میں شامل ہیں, کوئی اس میں پاک نہیں ہے, سب شامل ہیں. جو سردار بنے ہوئے ہیں قوم کے, مجھے سرداری دو, مجھے سرداری دو, مجھے سرداری دو, مجھے وزیر اعظم ہونا چاہیے, میں حقدار ہوں, سارے ایک ہی ہیں. یا تو اللہ ان کو ہدایت دے یا اللہ ایسا نشان عبرت بنائے, اس طرح تباہ اور ہلاک کرے کہ ساری دنیا دیکھے ان کی تباہی اور ہلاکت, یا پھر اللہ ہدایت دے انہیں. اس لیے کم از کم ہمیں اپنے طور پہ ضرور فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کہاں پہ ہے. یہ جو اگلی آیتیں ہیں نا اس اعتبار سے بڑی اہم ہیں کہ مسلمانوں میں جو سیکولر طبقہ ہے, آزاد خیال طبقہ ہے, اور اللہ معاف کرے پاکستان کا ایک پرائم منسٹر وہ بکواس کرتی تھی کہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں, یہ وحشیانہ سزائیں ہیں جو اس قرآن میں دی ہے نا, وحشیانہ سزائیں ہیں. اللہ وحشی ہے. یہ ہے ہمارا ایمان, اور یہ ہے پاکستان, اور یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اللہ کو گالیاں دو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول کا مذاق اڑاؤ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ہے ہمارا ایمان. ذرا اپنے آپ کو جھنجھوڑیں, اپنے آپ کو ذرا جائزہ لیں, کہیں ایسے نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہمارے سامنے بھی نقشہ کوئی اور آ جائے. ہم سوچتے تو یہ ہو کہ جب ہم مرنے لگیں گے تو فرشتے آ جائیں گے اور ہمارے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے اور سلام کہیں گے اور خوشخبریاں دیں گے, لیکن جب مرنے لگے تو معاملہ کچھ اور ہو. جب درس دینے کے لیے بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں تو کہتے ہیں جی مشرک تو کافر ہے, وہ تو جہنمی ہے, اسے تو جہنم میں جانا ہے, اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے, اس کو تو اللہ نے جہنمی کہا ہے, اللہ رسول نے جہنمی کہا ہے. عملی زندگی میں کیا ہے؟ جتنے سردار ہیں ان میں کتنے ہیں موحد؟ قبروں پہ جا کے کس نے سجدہ کیا؟ جب درس میں بیٹھتے ہیں, درس دیتے ہیں, میں بھی یہ کہتا ہوں, آپ بھی یہ مانتے ہیں, بے نماز کافر ہے, بے نماز کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, بے نماز پکا کافر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, یہاں کے سارے علماء کا فتویٰ یہ ہے.
لیکن ہماری محبتیں کن کے ساتھ ہیں؟ وہ سردار جو پکے بے نوازی ہیں، پتہ ہے پکے بے نوازی ہیں، اللہ سے بے نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں آتا، سورہ قنوت نہیں آتی، سورہ فاتحہ نہیں آتی، قل هو اللہ نہیں پڑھ سکتے، بالکل تماشا اور کھلواڑ کیا لوگوں کے ساتھ. اور جو بیچارے استغفر اللہ کتنے لاکھوں لوگ جو تھے وہ پاسان بننے کی وجہ سے آج بس کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو آزادی لینی تھی ہندوؤں سے، وہ لے لی بس، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور کچھ نہیں ہے. ان سب ظالموں کا حساب ہوگا. یہ جو اپنے آپ کو آزاد خیال، ہاں جی مذہبی منگی ہونی چاہیے، مذہب ایک ہی ہے، انسانیت کا مذہب ہے، باقی سب باتیں اپنی اپنی ہیں. حساب لے گا اللہ تم سے، ایک ایک بندے کا، ایک ایک خون کا حساب لے گا. جتنی قربانیاں دیں لوگوں نے آزادی کے نام پہ، معیشت کے نام پہ، کسی نے ایک بندہ کوئی جان دینے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ جتنے لوگوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑی، اپنے بچے قتل کروائے، اپنی عورتوں کی عصمتیں کروائی، اپنی تباہ کروائی، اور خود قتل ہوئے، خود سکھوں ان کا نشانہ بنے. کتنی گاڑیاں تھیں جو وہاں سے آئی جن میں ایک ایک آدمی قتل تھا، دیکھا آپ لوگوں نے. کیا یہ محض آزادی کے لیے تھا کہ ہندوؤں سے آزاد ہو جائیں اور باقی مسلمانوں کو ہندوؤں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں، ان کو قتل کرتے رہیں، ان کو مارتے رہیں اور ان کو ذلیل کرتے رہیں؟ جب ایمان کا معاملہ آتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ لے جائے، ہمارا ایمان کچھ نہیں ہے. اپنا ایمان پکا کریں. آگے اللہ نے فرمایا کہ فیہا آیات بینات، کہ یہ جو آگے احکام آ رہے ہیں، جو قانون ہم بیان کر رہے ہیں، یہ بڑے کھلے کھلے واضح واضح، ایسے نہیں ہے کہ اس میں کوئی الجھن ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آنے والی ہو. بھئی بات یہ ہے سیدھی سیدھی کہ جو زنا کرنے والا ہے 100 کوڑے مارو، اس میں کون سی بات سمجھ میں نہ آنے والی ہے؟ زانی کو 100 کوڑے مارو، کس کو سمجھ نہیں آتی 100 کوڑے کیا ہے؟ اگر کوڑے کی سمجھ نہیں آتی تو چھتر کہہ لیں، 100 چھتر مارو اس کو. نہ سمجھ میں آنے والی بات کون سی ہے؟ نہ تو لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، بندے کے پتر بن جاؤ. بڑا غصہ ہے اللہ تعالیٰ کائناتوں میں. اللہ کو پتا تھا کہ آنے والے جو، اللہ تعالیٰ معاف کرے سمجھ نہیں آتی کیا کہیں کیا نہ کہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ایک صدر صاحب تھے، ہاں جی سود کے لیے کچھ گنجائش پیدا کرنی چاہیے علماء، بدماشی کے لیے، فحاشی کے لیے، عریانی کے لیے، جتنے بھی گناہ ہیں، رشوت کے لیے کوئی نہ کوئی علماء کو گنجائش پیدا کرنی چاہیے. جہنم میں جانے والے کام تم کرو اور اس کی سنگت جو ہے وہ علماء سے لو. آگے پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کوئی تمہید نہیں باندھی ہے سورہ میں، بس ایک ہی آیت بتائی ہے کہ میں نے یہ قرآن نازل کیا ہے، میں نے یہ قانون بنایا ہے، میں یہ نازل کر رہا ہوں. بس اس کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. نہیں ماننا نہ مانو، جہنم میں جاؤ. جو یہ کہتا ہے کہ سزا جو ہے یہ ہمیں دنیا میں ذاق کرے گی، یہ وحشیانہ سزا ہیں. اللہ کو جہنم میں بھیجنے میں قطعاً کوئی تردد نہیں ہے. اللہ تو ابراہیم کے باپ کو جہنم میں بھیج دے گا. ابراہیم سفارش بھی کریں گے اپنے باپ کی. فرمایا کہ نہیں، جو میں نے بات طے کر دی ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، میرا فرمان اور میرا حکم کوئی بدل نہیں سکتا. نوح علیہ السلام نے بیٹے کی سفارش کی تھی، حالانکہ اللہ فرما چکا تھا کہ سفارش نہ کرنا کسی کی، پھر بھی سفارش کر دی. فرمایا کہ جاہلوں والی باتیں نہ کرو نوح. فوراً فرما دیا کہ یہ جاہلوں والی بات ہے جو تم کر رہے ہو. میں فوراً ہاتھ باندھ لیے نوح علیہ السلام کہ یا اللہ بس ٹھیک ہے،
بیٹا جاتا ہے تو جائے، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ قانون یہ ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، کیونکہ یہ حکم فوراً دے دیا گیا ہے، ایک ہی آیت پہلے آئی ہے، اس کی فوراً بعد یہ حکم دے دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم تو چونکہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، ایمان ہے، لیکن جو آدمی نان مسلم ہے وہ جب یہ سورہ پڑھے گا، اسی سورہ سے بدنام کرتے ہیں وہ اسلام کو، اور پراپیگنڈا کرتے ہیں اس کے خلاف، وہ جب فوراً ہی پہلے قدم پہ ہی یہ حکم پڑھتے ہیں کہ زانی کو 100 کوڑے مارو، ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ بڑا سخت حکم ہے، یہ تو بڑی سخت بات کہہ دی گئی ہے۔ اس لیے اور پھر جو غیر مسلموں کا معاملہ ہے وہ تو ان کے ساتھ ہے، مسلمانوں میں سے بھی جو لوگ یا جن کو یہ غلط فہمی ہے یا جو اس دھوکے میں ہیں کہ یہ قانون جو ہے نا یہ بڑا سخت ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کم از کم ان کی ہدایت کے لیے یا ان کو حجت پیش کرنے کے لیے یہ بات بتانی بہت ضروری ہے کہ یہ جو سزا دی گئی ہے نا یہ پہلا قدم نہیں ہے، زنا کو روکنے کا یہ پہلا قدم نہیں ہے، بلکہ یہ تو بالکل آخری قدم ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ چونکہ معاملہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ کا معاملہ جو ہے وہ معمولی معاملہ نہیں ہے، اللہ کا انتخاب تھا نا، اللہ کا حکم تھا یہ حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کا۔ اللہ کے رسول جو تھے وہ تو اس معاملے میں اپنی اہلیہ تھیں، بیوی تھیں، تعلق تھا، اس کے باوجود معاملہ تھا دین کا۔ اللہ کے رسول جو تھے وہ تو نہ ادھر نہ ادھر والا معاملہ تھا، یہاں تک کہہ دیا کہ عائشہ اگر بات ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ توبہ کرنے والا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ پیغمبر جو ہے اپنی انتہائی محبوب جو بیوی تھی، جس کی زندگی کا سارا نقشہ سامنے تھا، اس کو اپنے سامنے بٹھا کر یہ بات کہہ دیں تو بہت بڑی بات ہے یہ۔ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ، لیکن اللہ کو تو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ کو زیادہ غیرت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھی یہ کہہ دیا نا، زبان سے نکال لی یہ بات۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی غیرت آئی حضرت عائشہ پہ بہتان لگانے کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی ابتدا جو ہے نا تمہید باندھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، پہلے کلمے سے ہی کہہ دیا کہ یہ زانی جو ہیں بدماش ہیں، بدکار ہیں، یہ ان کو کوڑے مارنے چاہیے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے وہ مسئلہ بیان کر دیا جو تہمت لگانے والا تھا۔ پھر لعان کا معاملہ واضح کیا اللہ تعالیٰ نے، بہت کام اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ابتدا میں ہی۔ اس لیے مختصر طور پہ ایک تو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے جو مسلمان ہیں کہ زنا کو روکنے کا یہ پہلا قدم نہیں ہے بلکہ یہ آخری قدم ہے۔ اس سے پہلے کتنے احکام ہیں شریعت کے جس کے ذریعے اسلام جو ہے اس نے زنا کو روکنے کا اہتمام کیا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ نکاح جو ہے نا، نکاح یہ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اس کے دو مقصد ہیں، بڑے مقصد۔ ایک مقصد تو یہ ہے نوع انسانی کی بقا جو ہے وہ جاری رہے، اس کی بقا ہونی چاہیے، انسان کی نسل جو ہے وہ باقی رہے، وہ قائم رہے، وہ چلتی رہے۔ ایک تو مقصد یہ ہے نکاح۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ تمدن کا بقا رہے، معاشرہ جو ہے وہ مضبوط بنیادوں پہ قائم ہو، اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، جو خاندانی نظام ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جب میاں بیوی نکاح ہوتا ہے
اس کے بعد آگے ان کی اولاد ہوتی ہے اور پھر وہ پورا خاندان بنتا ہے۔ یہ جو خاندان ہے نا حسب نسب، یہ کس چیز کی برکت ہے؟ یہ نکاح کی برکت ہے۔ تو آڈا نسب کی ہے جی اسی چٹھے ہننے ہیں، تو آڈا نسب کی ہے جی اسی چیمے ہننے ہیں، اچھا تو آڈا نسب کی ہے جی اسی کہتانی ہننے ہیں، اچھا تو آڈا نسب کی ہے جی اسی قریشی ہننے ہیں۔ یہ جو ہزاروں سال سے حسب نسب چلا آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نکاح ہے نا۔ بھئی نکاح ہوتا ہے تو یہ نسب قائم ہوتا ہے، زنا سے یہ حسب نسب قائم نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں نا کہ ہم کہتانی خاندان سے ہیں، یہ تب بتاتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہزاروں سال سے ہمارے آباء و اجداد نکاح کرتے چلے آ رہے ہیں اور آگے ان کی نسلیں جو ہے نکاح کے ذریعے بڑی ہیں۔ یہ اسی طرح جو ہمارے پنجاب کے یا پاکستان کے یا جتنے بھی نسلیں ہیں یا جتنے بھی حسب نسب ہیں، نسب ہے ماں کی طرف سے جو سلسلہ خاندان کا، حسب ہے جو والد کی طرف سے سلسلہ ہے خاندان کا۔ یہ خاندان کا جو قیام ہے نا یہ نکاح کی وجہ سے ہے۔ اگر نکاح ختم ہو جائے، اب جا کے پوچھیں جو زنا کی اولاد ہیں، بدکاری کی اولاد ہیں، چلے جائیں یورپ میں، تمہارا خاندان کیا ہے؟ ممکن ہے کوئی بولا بٹکا اپنے باپ کا نام تو یاد رکھے یا جانتا ہو، اپنا کوئی خاندان نہیں ہوتا اس کا، میرا کوئی خاندان نہیں ہے، میرا کوئی حسب نسب نہیں ہے۔ یہ تو مسلمانوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہزاروں سال کے بعد بھی آج میں بتا سکتا ہوں کہ میرا تعلق جو ہے وہ سپرا خاندان سے ہے، جو ہزاروں سال سے پہلے چلا آ رہا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے۔ یہ دو مقصد ہیں نکاح کے، ایک تو انسان کی بقا، نسل انسانی قائم رہے، اور دوسرا جو تمدن ہے اس کا بقا، خاندان کا بقا، خاندان کا قائم دائم رہنا، حسب و نسب کا قائم دائم رہنا، انسان فخر کرے کہ ہاں میرا تعلق جو ہے فلاں خاندان کے ساتھ ہے۔ اس لیے جو زنا ہے اس کو بڑی سختی کے ساتھ، باقی جو مذاہب ہیں نا یہ ایک الگ بات ہے کہ باقی مذاہب کے پیروکار جو ہیں انہوں نے اس قانون کو رون دیا ہے، اس قانون کو ختم کر دیا ہے، لیکن جو باقی مذاہب کی کتابیں ہیں، خواہ وہ یہودیت ہو یا عیسائیت ہو، حتیٰ کہ ہندوازم کی کتابوں میں بھی جو زنا ہے اس کو جرم قرار دیا گیا ہے، اس کی سزا بھی لکھی گئی ہے۔ وہ الگ بات ہے، ان کے ہاں سزا جو ہے اچھا یہ منہ کالا کرو ان کا اور گدھے پہ بٹھاؤ اور ذلیل کرو، جوتے مارو، یہ کرو وہ کرو، لیکن زنا جو ہے بذات خود دنیا کے کسی مذہب میں بھی پسندیدہ نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے زنا کے سد باب کے لیے یہ جو سزا مقرر کی ہے، اس سے پہلے کون سے اقدام ہیں، اس سے پہلے کون سے احکام ہیں جو شریعت نے دیے ہیں تاکہ معاشرے میں زنا کا وجود باقی نہ رہے، اور وہ بڑے ہی حکمت پہ مبنی احکام ہیں۔ جو جس طرح یہ قانون بنایا نا اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کا، اسی طرح جو اس سے پہلے قوانین ہیں بڑے حکمت پہ مبنی۔ سب سے پہلا جو قانون ہے وہ ہے رشتوں کی حرمت کا۔ مسلمانوں کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اس کی تھوڑی شعور اس کو سمجھ میں آنے لگتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میری پھپھو ہے۔ ان کو جنسی نظر سے نہیں دیکھنا، ماں کو، بہن کو، پھپھی کو، خالہ کو، یہ میرے رشتے ہیں حرمت والے، عزت والے، ان کو میں نے بری نظر سے نہیں دیکھنا، ورنہ میں گناہ گار ہو جاؤں گا، مجھے اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ یہ جو بچپن سے تصور دیا شریعت نے دیا ہے، یہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ تمہاری ماں کا یہ درجہ ہے، تمہاری بہن کا یہ درجہ ہے، تمہاری بیٹی کا یہ درجہ ہے، تمہاری خالہ کا، تمہاری پھپھو کا یہ درجہ ہے۔ اس کے بعد پھر شریعت نے یہ حکم بھی دیا کہ جو خواتین ہیں گھر کے اندر وہ ساتر لباس پہن کر ہیں گھر کے اندر،
مراد یہ ہے جب شوہر ہو اور بیوی ہو، صرف دونوں ہوں، پھر معاملہ الگ ہے، پھر کوئی رخصت کا معاملہ بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب خاندان ہے تو وہاں بیٹا بھی ہوگا، بیٹی ہوگی، دوسرے افراد ہوں گے گھر کے، ممکن ہے بھائی بھی ہو، تو ایسے جو افراد ہیں ان کے سامنے جو گھر میں خواتین ہیں ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ شرم و حیا کا لحاظ رکھو، ساتر لباس پہنو۔ اور اس کے بارے میں اتنا شدید حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا شدید حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ وہ عورتیں جو غیر ساتر لباس پہنتی ہیں، جیسے صدر قائم نہیں رہتا، سطر قائم نہیں رہتا، خواہ وہ لباس باریک ہونے کی وجہ سے سطر قائم نہ رہے، یا تنگ لباس ہونے کی وجہ سے سطر قائم نہ رہے، یا مختصر لباس ہونے کی وجہ سے سطر قائم نہ رہے، فرمایا کہ یہ عورتیں جو ساتر لباس نہیں پہنتی قیامت کے دن یہ ننگی رہیں گی، خواہ وہ کلمہ پڑھنے والی ہی کیوں نہ ہوں، خواہ وہ نمازیں پڑھنے والی ہی کیوں نہ ہوں، ساتر لباس پہنیں گی تو قیامت کے دن لباس ملے گا۔ جب قبروں سے اٹھیں گے تو لوگ بے لباس ہوں گے، ننگے ہوں گے، اس وقت خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو لباس ملے گا۔ قبروں سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے لباس پہنایا جائے گا۔ اس کے بعد جیسے جیسے لوگوں کے اعمال ہوں گے نا ویسے ویسے لباس پہنائے جائیں گے لوگوں کو، لیکن جو بدماش ہیں اور جو بدکار ہیں اور جو زانی ہیں اور جو شریعت کے احکام کا خیال نہیں رکھتے، ساتر لباس نہ پہننے والی عورتیں، ان کو لباس نہیں دیا جائے گا، ویسی ہی ننگی کی ننگی رہیں گی جس طرح دنیا میں ننگا رہنا پسند کیا انہوں نے۔ اور تیسرا حکم یہ دیا کہ جب گھر سے باہر نکلے مسلمان عورتیں تو برقع پہن کے نکلے، حجاب کر کے نکلے۔ یہ سارے مسلسل تواتر کے ساتھ احکام ہے زنا کو روکنے کے، زنا کو روکنے کا سدباب ہے یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو ان کا اینڈ کیا ہوگا؟ اینڈ ان کا زنا ہے۔ اگر ان پہ عمل نہیں نہ ہوگا تو ان کا اینڈ جو ہے وہ زنا ہے۔ فرمایا کہ جب عورت بغیر حجاب کے، بغیر برقعے کے باہر نکلتی ہے، شیطان اس کو زیادہ خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے۔ جو بدماش لوگ ہیں، جن کے دلوں میں نفاق ہے، بیماری کا روگ ہے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ ہم تو آزاد خیال ہیں، کسی مذہب کے پابند نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بار بار پھر وہی بات ہے۔ اگر یہ حجاب کا حکم ان مسلمانوں کو معلوم ہوتا جنہوں نے اپنے سامنے بیٹھ کے عورتوں کو نچوایا اور بچیوں کو نچوایا اور ان کو دیکھا، اگر انہیں حجاب کا اور ستر کا خیال ہوتا، شریعت کا اور اسلام کا خیال ہوتا تو یہ ظالم ایسا کام نہ کرتے۔ شریعت نے قدم قدم پہ روکا ہے۔ دیکھیں نا یہ بات جو اللہ نے فرمائی نا، ہم نے نازل کیا، ہم جانتے ہیں تمہارے دلوں میں کیا ہے، میں سینوں کے بھید جانتا ہوں، مجھے پتا ہے شیطان کہاں کہاں سے تمہیں گمراہ کرے گا، شیطان کیسے کیسے تمہیں اپنے جال میں پھنسائے گا، اس لیے یہ میں قانون بنا رہا ہوں۔ اس لیے یہ تیسرا قدم ہے زنا کو روکنے کا، زنا کے سدباب کا۔ اور پھر یہ بھی حکم دیا، شریعت کے آنے سے پہلے معاملہ ایسے ہی تھا، کھلا تھا کہ دروازے کھلے ہیں گھروں میں، بغیر اجازت کے جو بھی چاہے اندر چلا جائے، جو بھی چاہے نکل آئے۔ شریعت نے قانون یہ بنا دیا کہ کسی بھی گھر میں کوئی غیر مرد بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بہت بڑا حکم تھا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اگر بیٹا ہے تو بیٹا بھی گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعجب سے کسی نے پوچھا کہ کیا بیٹا بھی اجازت لے کے جائے؟
تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم ماں کو ایسی حالت میں دیکھو جس حالت میں دیکھنے کے بعد تمہیں ندامت ہو؟ کیا معلوم کہ ماں اس وقت تمہاری کس حال میں ہو؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ جو ہے اس معاملے میں بڑا محتاط تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت ابوبکر اجازت مانگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی مڈیر پہ بیٹھے تھے اور آدمی بے تکلفی کے ساتھ جیسے تامد ذرا اوپر کر لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تامد اوپر کیا ہوا تھا اور حضرت ابوبکر آئے، اجازت دے دی حضرت ابوبکر کو، لیکن ویسے ہی ویسے بیٹھے رہے۔ دو واقعات ہیں، ایک تو گھر کا بھی ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے وہ حدیث کہ اجازت مانگی حضرت ابوبکر نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اسی حال میں جس حال میں بیٹھے تھے، بے تکلفی کے ساتھ۔ حضرت عمر تشریف لائے، اجازت مانگی، اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، بے تکلفی کی حالت میں، اجازت دے دی، حضرت عمر بھی آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اجازت مانگی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گیا، اپنے کپڑے سیدھے کر لیے۔ یہ ہے شرم و حیا۔ اپنا داماد ہے اور حضرت عائشہ نے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ان دونوں کے لیے تو یہ اہتمام نہیں کیا۔ دیکھیں صحابہ کرام کتنی چھوٹی چھوٹی بات نوٹ کرتے تھے اور کتنی چھوٹی سے چھوٹی بات امت تک پہنچائی صحابہ کرام نے۔ یا رسول اللہ آپ نے ان کے لیے تو اہتمام نہیں کیا، ان کے لیے اتنا اہتمام کیوں کیا ہے آپ نے حضرت عثمان کے لیے؟ فرمایا کہ عائشہ جس آدمی سے فرشتے حیا کریں میں اسے حیا نہ کروں، جس آدمی سے فرشتے حیا کریں میں اسے حیا نہ کروں۔ یہ حیا اور شرم ہے جو شریعت ہمارے اندر بھی اور ہمارے گھر کی خواتین کے اندر بھی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اتنی شرم و حیا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہ حکم بھی دیا کہ مرد اور عورتیں کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلیں تو اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں۔ مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے اور عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے نا، یہیں سے انسان کی جو ہے نا سعادت مندی اور بدبختی کی راہ الگ الگ ہو جاتی ہے۔ جو بدبخت انسان ہے اور پھر وہ جب مصیبتیں اور بیماریاں، تکلیفیں اور مقدمے اور 100 طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، میں نے کیا تو کچھ نہیں ہے، میں نے کچھ کیا تو نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں تکلیف آ گئی، کیا کیوں نہیں، یہ تو اللہ قیامت کے دن بتا دیں گے، فرشتے بتا دیں گے کہ تم نے یہ ظلم کیا تھا، تمہارے آنکھیں تاڑتی رہیں غیر محرموں کو، تم نے اپنی عورتوں کو حجاب پہنوا کے باہر نہیں نکالا، بغیر حجاب کے نکالا تم نے اپنی عورتوں کو۔ اس کے بعد پھر شریعت نے مردوں اور عورتوں کا کسی بھی صورت میں اکٹھا ہونا یا ملنا جلنا اس پہ سخت پابندی لگائی۔ مکس گیدرنگ تھی جی، مکس گیدرنگ، کتنا خوبصورت نام ہے۔ بدماشی کی گیدرنگ ہوتی ہے، یہ بدکاری کی، اور زنا کا رستہ کھلتا ہے ان میٹنگوں سے۔ بچے برباد ہوتے ہیں ہمارے انہی مکس گیدرنگوں میں جا کے، بچے تاڑتے ہیں کہ فلاں لڑکی ہے اس کے گھر بھیجوں میں اپنے ماں باپ، فلاں لڑکی سے مجھے عشق ہو گیا ہے، فلاں لڑکی سے محبت ہو گیا ہے۔ یہ سارے فتنے لائے ہوئے ہمارے اپنے ہیں، شریعت نے روکا ہے ان چیزوں سے۔ مسجد میں جانا ہے تو فرمایا کہ عورتیں الگ رہیں اور مرد الگ نماز پڑھیں۔ مردوں کی صفیں اس زمانے میں صفوں کا معاملہ تھا نا، فرمایا کہ عورتیں صف الگ بنائیں، مرد صف الگ بنائیں۔ اور اب جب اللہ نے استطاعت دی ہے تو عورتوں کے جو مصلی ہے وہ الگ ہونا چاہیے اور الگ بنے ہوئے ہیں، مردوں کا الگ مصلی ہونا چاہیے۔ نماز میں بھی شریعت کو مرد عورت کا اکٹھا ہونا گوارا نہیں ہے۔
جمعہ کیوں فرض نہیں کیا عورت پہ؟ فرض نہیں ہے عورت پہ، اگر اہتمام ہے الگ تو جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن فرض اس لیے نہیں کیا کہ بڑی گیدرنگ ہوتی ہے مسلمانوں کی، مردوں کی، اور عورتوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، عورتوں میں مکس نہیں ہونا چاہیے، مردوں کو مکس ہونے کے مواقع زیادہ ہیں جمعے کے موقع پہ، جاتے ہوئے بھی اور مسجد سے نکلتے ہوئے بھی۔ فرمایا کہ اچھا جمعہ جو ہے عورتوں پہ فرض نہیں ہے، عورتیں نماز گھر میں پڑھ لیں۔ طواف کرتے ہوئے بھی حرم شریف ہے، بیت اللہ شریف ہے، نیکی اور تقوی کے ساتھ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، وہاں بھی حکم یہ نہیں ہے کہ عورتیں مرد اکٹھا طواف کریں، حتی الامکان جتنا ممکن ہو، اور حکومت اس کا اہتمام بھی کرتی ہے کہ عورتوں کو الگ کرتے ہیں، مردوں کو الگ کرتے ہیں۔ ان ساری باتوں کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کرتے ہوئے بھی عورت اور مرد اکٹھے نہ ہو۔ اگر گھر میں شوہر ہے، عورت ہے، دونوں جماعت کر کے نماز پڑھنے چاہتے ہیں، کیسے پڑھیں گے؟ اکیلا عورت مرد ہے گھر میں، شوہر، اور اس کی بیوی ہے، کیسے نماز پڑھیں گے؟ حکم تو یہ ہے کہ جب دو آدمی ہوں، دو ہوں نماز پڑھنے والے، تو دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ لیکن جب میاں بیوی بھی ہوں، گہرا تعلق ہے، کوئی اجنبیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا یہ کہ اگر دونوں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو شوہر اگلی صف میں کھڑا ہو، عورت پیچھے کھڑی ہو، ساتھ کھڑی نہ ہو، نماز میں بھی کھڑی نہ ہو ساتھ۔ حضرت جدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اگر عورت جو ہے مرد سے پڑھنا چاہے، علم حاصل کرنا چاہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جدید بستامی رحمۃ اللہ نے جواب یہ دیا کہ اگر سبق پڑھانے والا جدید حسن بصری ہو، پڑھانے والا حسن بصری ہو، اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، اور بیت اللہ شریف میں بیٹھ کے پڑھنا ہو، اور قرآن مجید کا سبق پڑھنا ہو، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا مسئلہ واضح کیا ہے۔ پڑھانے والا حسن بصری تابعی ہے بہت بڑا، ازواج مطہرات کے ہاں تربیت پائی حضرت حسن بصری۔ پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، مقام ہو بیت اللہ شریف، اور سبق پڑھنا ہو قرآن مجید کا، تب بھی جائز نہیں، تب بھی جائز نہیں۔ اور ہمارے تو حضرت جو ہیں وہ بیعت لیتے ہیں، آج اگر ہم تمہاری شکل نہیں دیکھیں گے، قیامت کے دن تمہیں بخشوائیں گے کیسے؟ پردہ اتارو۔ کیا مذاق ہے؟ اسلام نے تو عبادت کے معاملے میں اتنی سخت پابندی لگائی کہ مرد اور عورت، فرمایا کہ میں بیعت کے لیے ہاتھ آگے عورت نے کیا، فرمایا کہ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ سامنے نہیں ہے، پردے میں ہے، کون ہو تم؟ یا رسول اللہ میں عورت ہوں۔ فرمایا کہ دونوں باتیں فرمائی کہ اگر عورت ہو تو تم نے اپنے ناخنوں پہ مہندی کیوں نہیں لگائی تاکہ پتہ چلے کہ تم عورت ہو۔ دوسری بات فرمائی کہ میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، جاؤ واپس چلی جاؤ، میں نے بیعت لے لی ہے۔ ان مسائل میں کوئی ایسی بات ہے جو گنجلک ہو؟ اندھوں اور بہروں کو باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں، قیامت کے دن جوتے کھانے ہیں تو الگ بات ہے، جہنم میں جانا ہے تو الگ بات ہے، جائیں جہنم میں، خوشی سے جائیں۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جہنم میں بھیج دے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، کسی دھوکے اور فریب میں نہ رہیں۔ گھر کے اندر بھی فرمایا کہ کوئی آدمی جو ہے غیر محرم کے ساتھ الگ نہ ہو، تنہائی سے بھی منع کر دیا۔ فرمایا کہ کوئی اگر دو الگ ہوں گے غیر محرم مرد اور عورت، تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا، تیسرا شیطان ہوگا۔ یا رسول اللہ، جو مرد کے رشتہ دار ہیں، بھائی ہے اس کا، بڑا ہے، چھوٹا ہے، دیور ہے، جو مرد کے رشتہ دار ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ ان کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ وہ تو موت ہے، موت،
شوہر کا جو رشتہ دار ہے نا وہ تو موت ہے. یہ ساری باتیں کس وجہ سے بتائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ زنا کو روکنے کے لیے ہے. زنا کا سد باب کرنے. اور یہ بات یاد رکھیں جو سزا ہے وہ آخری قدم ہے, وہ پہلا قدم نہیں ہے. اس سورہ سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ شریعت نے تو پہلے قدم پہ ہی زنا کی سزا مقرر کر دیا. ایسا نہیں ہے. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی سخت تدابیر اختیار کی ہے شریعت نے زنا کی سزا مقرر کرنے سے پہلے. اور پھر باہر نکلتے ہوئے بھی حجاب کا بھی حکم ہے, اور اس کے ساتھ ساری وہ باتیں جن سے جنسی اشتعال پیدا ہوتا ہو ان کو بھی ممنوع قرار دے دیا. فرمایا کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو خوشبو لگا کے نہ نکلے, تیز خوشبو جو دوسروں کو بھی محسوس ہو. اگر لگانی ہے تو فرمایا کہ ہلکی خوشبو لگا کے عورت باہر نکلے. بے شک رنگ اس کا تیز ہو لیکن ہلکی خوشبو جو عورت تک محدود رہے. یہ کیوں فرمایا؟ خوشبو جو ہے یہ رغبت دلاتی ہے انسان کو, جنسی اشتعال پیدا کرتی ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے مسجد میں, راستے میں عورت ملی, پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ مسجد میں جا رہی ہوں. تم نے خوشبو لگائی ہے؟ ہاں خوشبو لگائی ہے. پہلے جا کے جس طرح کا جنابت کا غسل کرتی ہو ویسا غسل کرو پھر مسجد میں آنا. اگر خوشبو لگائی ہے نا تو پھر جس طرح جنابت کا غسل کرتی ہو ویسا غسل کرو پھر مسجد میں آنا. مسجد میں جانا بھی ممنوع ہے اس طرح خوشبو لگا کے. یہ سخت پابندیاں اور کڑی پابندیاں جو ہیں یہ بے مقصد نہیں ہیں, بڑی حکمت ہے ان میں. اور اسی طرح فرمایا کہ کوئی غیر محرم کے بغیر سفر نہ کرے. اور اب ہم نے یہ بھی تماشا بنایا ہوا ہے, ہاں جی حج کرنا ہے, بڑا جی چاہتا ہے بیت اللہ شریف جانا ہے, محرم تو نہیں ہے, چلے عورتوں کا گروپ ہے وہ محرم بن جاتا ہے. یہ کس نے بتایا ہے کہ عورتوں کا گروپ جو ہے محرم بن جاتا ہے؟ یا غیر محرم ہے لیکن اس کو ہم محرم بنا لیتے ہیں. وہی کھیل اور تماشا ہے نا, ہے تو غیر محرم لیکن ہم اس کو محرم بنا لیتے ہیں. فرمایا کہ غیر محرم کے ساتھ کوئی عورت سفر نہ کرے. اور پھر اسی طرح فرمایا کہ یہ جو گانا بجانا ہے یہ بھی جنسی اشتعال پیدا کرتا ہے. اللہ کے رسول سے اور اللہ سے زیادہ انسان کے مزاج کو, اس کی فطرت کو کوئی نہیں جانتا. جتنا اللہ انسان ہمارے مزاج اور فطرت کو جانتا ہے نا اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. گانے بجانے کی جو ممانعت ہے وہ بھی یہ زناکاری کو روکنے کا سد باب ہے, زناکاری کو روکنے کا طریقہ ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ معاشرے میں فحاشی اور عریانی پھیلاتے ہیں, اب تو اس بات کا کو سمجھنے کی یا وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. یہ جو بدبخت ہے موبائل, اس کو دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں. فحاشی کیسے پھیلتی ہے, عریانی کیسے پھیلتی ہے, بدماشی کیسے بڑھتی ہے, بدکاری اور زناکاری کیسے بڑھتی ہے, یہ سارا کچھ دیا ہوا ہے اس میں. اور اللہ تعالیٰ یہ فرمان ہے, قرآن مجید کی آیت ہے, جو لوگ مسلمانوں کے معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب علیم ہے, دردناک عذاب. ان ساری باتوں کے بعد یہ جو ممنوعات ہیں یہ سد باب ہے زنا کا. اس کے بعد جو حکم دیا نا نکاح کا وہ بھی زنا کا سد باب ہے کہ جو ایک فطری چیز ہے انسان کے اندر اس پہ پابندی نہیں لگائی شریعت نے.
ٹھیک ہے نکاح کرو. اور جو 4 کی اجازت ہے نا، جو مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں شریعت کے احکام کا، وہ بدبخت اندھے اور بہرے ہیں. وہ اندھے اور بہرے ہیں. اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کہ زناکاری سے کیسے روکا جا سکتا ہے معاشرے کو. جو آدمی ایک عورت پہ قناعت نہیں کر سکتا، دوسری کر لے، وہ زنا نہ کرے. جو دوسری کے بعد تیسری کی ضرورت محسوس کرتا ہے، وہ نکاح کر لے، زنا نہ کرے، بدکاری میں نہ پڑے. چوتھی کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر لے، لیکن بدکاری اور زنا سے دور رہے. وہ کرے گا تو اس کی سزا بڑی سخت ہے. اب اس کے بعد وقت ہو گیا، انشاءاللہ باقی جو احکام ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا. لیکن یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے، اس غلط فہمی میں نہ پڑیں کہ جو شریعت کی سزائیں ہیں وہ بڑی کڑی ہیں یا بڑی سخت ہیں، اس سے ایمان ضائع ہو جائے گا. اور یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ اسلام نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، کوئی سخت قانون نہیں بنایا، کسی پہ زیادتی نہیں کی. اگر ہم جو زنا کے سد باب کے طریقے بتا دیے اللہ تعالیٰ نے، اگر ان پہ عمل کیا جائے تو فی الواقعی زنا کا نوبت ہی نہیں آتی. کم از کم مسلمانوں کے ذہن جو ہیں وہ صاف ہونے چاہیے. اگر معمولی سا بھی ذہن میں یہ شبہ رہ گیا یا یہ معمولی سی بات بھی آ گئی کراہت کی، ناپسندیدگی کی، کہ یہ حکم تو اگر نہ ہوتا تو اچھا تھا، بیڑا غرق ہو گیا ایمان کا، ایمان ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان محفوظ رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ میں دنیا سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. یہ ایک بھائی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا بیٹا بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عاجلہ کا عملہ عطا فرمائے
عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب